اور 50 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا ملک میں وبائی امراض ہیں، بچے اسکول سے باہر ہیں اور ارکان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ 300% تک بڑھانا ہے، بے حسی کی انتہا ہی ہے۔ ناظرین، مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ 600 سے 700 ارب روپے ارکان کے لیے اسکیموں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اسکیموں کی مد میں بھی ارکان کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایم این ایز غربت کے مارے نہیں ہیں، تنخواہیں بڑھانی تھی تو 10% بڑھا دیتے۔ 300% تک ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ چرچا تو ہوگی، ہمارے پاس مجموعہ نہیں ہے تو نون لیگ کے پاس بھی عوامی مجموعہ نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ فارم 47 کی پیداوار دوسروں کا تانا دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں نہیں۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں مفتاح اسماعیل نے اور کون سی باتیں کی جو کہ چپتی ہوئی حکومت کو بھی لگی اور کن کن کو لگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ احترام میں ان کی کوئی اس پہ بات پہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن گزارش اتنی کرنی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت کراؤڈ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اجتماع نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ کے پاس بھی وہ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم کو چاہیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا میرے پاس ماں ہے، تو ان کے پاس تو صرف مطلب یہ لوگ جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، مطلب یہ اب آ کے دوسرے لوگوں کو تھانہ دے رہے ہیں، تو تھوڑی سی میرے خیال سے بت ہم کو کہے کافر، یہ وہی والی مثال ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے دیگر لوگ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی۔ شاہد عباسی اوبیسلی ایک ملک کے اندر ایک کریڈیبل چہرہ ہیں۔ میں اور شاہد عباسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا ماضی داغدار نہیں ہے، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، نیشنل پولیٹیکل لیڈر۔ تو انہوں نے ہم سے بات کی تھی اور ہم بالکل جہاں تک آئین کے تحفظ کی، آئین کے بالادستی ہے، اس کے بارے میں ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بشمول پی ٹی آئی کے، لیکن نہ کوئی الیکٹورل الائنس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور نہ کوئی پروٹیسٹ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ 8 فروری کو جو کر رہے ہیں وہ آئین کی بالادستی